أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على أفضل الأنبياء والمرسلين وصل على خاتم النبيين وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی آسان وظیفہ لے کر آیا ہوں، انتہائی قیمتی وظیفہ لے کر آیا ہوں. یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے جمعے کے روز کرنا ہے. جمعے کے روز بعد نماز عصر جو ہے اس وظیفے کو کرنے کا جو ہے وقت ہے، یعنی جمعے کے دن بعد نماز عصر اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے. اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے. ہر طرح کی جائز حاجات جیسے کہ اچھی جگہ نوکری پانے کے لیے، امتحانات میں کامیابی کے لیے، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے، کاروباروں میں تجارت میں نفع کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے، غربت محتاجی دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دکھ درد غم اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر دیکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جو بھی ان دو مبارک ناموں کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، آفتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ضرور و دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی جائز حاجتیں اس کی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو لوگ ہیں بیچارے برے حالات میں پھنس جاتے ہیں. زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ حاسدین کی نظر بدوں کی وجہ سے، حاسدین کی حسد کی وجہ سے جو ہے لوگ مشکلات کا گرفتار ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، نوکری کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ایسے حضرات کے لیے ہے کہ ان دو مبارک ناموں کا جو ہے ورد اور ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام یا اللہ یا رحمان کا ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ العزیز مسائل لازماً حل ہوں گے. نماز کی پابندی تو لازماً کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل صرف اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے. نماز جو ہے وہ انسان پر فرض ہے، وہ ہر صورت میں اس کو ادا کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو. تو یہ جو عمل ہے آپ نے بعد نماز عصر کرنا ہے. سب سے پہلے یہ درود پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والا اپنے درود پاک پڑھنا ہے.
عصر کی نماز جو ہے وہ آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ سے آپ نے اٹھنا نہیں، اور بغیر کسی سے بات چیت کیے جو ہے آپ نے یہ والا درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مختصر سا درود پاک ہے، آسان سا درود پاک ہے، اس کو یاد کر لیں، ازبر کر لیں صحیح تلفظ کے ساتھ: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک تسبیح جو ہے آپ نے اس درود پاک کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو باقی وقت بچے گا اس میں آپ نے یا اللہ یا رحمان جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ مغرب کی نماز تک جو ہے یہ ذکر آپ نے کرنا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتے رہنا ہے۔ بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز تک، یعنی کہ مغرب کی اذان تک پڑھتا رہے، اور یعنی کہ مغرب سے پہلے جو ہے، مغرب کی اذان سے پہلے اس وظیفے کو مکمل کر لے، اور اس کے بعد پھر دعا مانگے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعا جو ہے وہ قبول و منظور ہوگی، اور حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوگی۔ جمعہ کا دن جو ہے بڑی بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو بعد نماز عصر آپ نے سب سے پہلے درود پاک کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو جائے۔ مغرب کی اذان سے پہلے وظیفہ ختم کر کے آپ نے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ العزیز مسائل جو ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور دعا کے اندر سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، پھر درود پاک، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے دعا مکمل کرنی ہے۔ انتہائی مفید اور مجرب عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔